1716-17 में होने वाली फैसला कुन जंग ओटोमन ममलूक वार में ममलूकों को शिकस्त देकर हासिल किया। अल अशरफ गोरी उस वक्त ममलूक शहनशाह थे और उसके साथ ही इस ममलूक सल्तनत का खात्मा भी हो गया था। इसके बाद उस्मानियों ने आज के सऊदी अरब में से हिजाज के इलाके का कंट्रोल हासिल किया। उस्मानियों ने ये कामयाबी सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में हासिल की थी। हिजाज के मुकद्दस खित्ते को ज़ेर असर करने के बाद सलीम अव्वल ने खुद को मुसलमानों का खलीफा भी डिक्लेयर कर दिया था। बिलखसूस अगर सऊदी अरब की बात करें तो ये खित्ता तारीखी तौर पर 5 रीजन्स पर मुश्तमिल था। बहीरा अहमर के साहिल पर हिजाज वो रीजन है जहाँ मुसलमानों के मुकद्दस तरीन शहर मक्का और मदीना है। नजद के इलाके में आज के सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज वाक़या है और इसी रीजन से मॉडर्न सऊदी अरब के क़याम का आगाज भी हुआ था, जबकि पर्शियन गल्फ की तरफ अल हिसा सऊदी अरब का मशरिक और जनूब तक फैला हुआ रीजन है। यहीं पर 1938 में ब्लैक गोल्ड यानी तेल दरियाफ्त पहली बार हुआ था। शिमाल में खित्ता हायल है, जबकि यमन, नजद और हिजाज के दरमियान वाक़या इलाका असीर रीजन कहलाता है। ये तो हो गया सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स का मुख्तसर तारुफ। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि सऊदी अरब आखिर वजूद में कैसे आया, तो आइए ये जानते हैं। मॉडर्न सऊदी अरब के क़याम की तारीख 18वीं सदी ईस्वी से जा मिलती है, जब 1744 में नजद के एक कबायली सरदार मोहम्मद इब्ने सऊद ने मजहबी रहनुमा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी। इस पहली सऊदी सल्तनत की बुनियाद नजद में रियाज के करीब एक छोटे से इलाके अल दिरिया में रखी गई और इसका नाम था एमिरेट ऑफ दिरिया। इस रियासत के सियासी मामलात आले सऊद कबीले के कंट्रोल में थे, जबकि मजहबी मामलात वहाबी तहरीक के बानी रहनुमा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब देखा करते थे। ये वहाबी और सऊदी इत्तेहाद इस छोटी सी रियासत को न सिर्फ मजीद फैलाना बल्कि इस पूरे रीजन का कंट्रोल हासिल करना चाहता था। ये सऊदी कबीले दरअसल सल्तनत उस्मानिया की इस इलाके पर हुक्मरानी से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। आने वाली दहाइयों में आले सऊद ने अपने अज़ाइम के ऐन मुताबिक एमिरेट ऑफ दिरिया को आस पास के इलाकों में मजीद फैलाया और आज के सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा इनके ज़ेरे असर आ गया। 1806 तक मक्का और मदीना दोनों मुकद्दस शहरों का कंट्रोल आले सऊद हासिल कर चुके थे। हिजाज का ये इलाका उस वक्त उस्मानियों के मुकर्रर करदा हाशमी कबीले की हुक्मरानी में था और ये लोग उनके वफादार थे। इनको शरीफ ऑफ मक्का कहा जाता था। तो दोस्तों, उस्मानियों के हिमायत याफ्ता हाशमियों पर आले सऊद की ये कामयाबी उनकी एक गलती साबित हुई, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब आले सऊद ने हाशमियों को शिकस्त देकर हिजाज़े मुक़द्दस का कंट्रोल हासिल किया तो उस्मानी सुल्तान ने यह रीजन वापस लेने का फैसला किया। मुस्तफ़ा चहारम ने मिस्री गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को हिजाज का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का टास्क सौंप दिया। अली पाशा ने अपने बेटों को यहाँ भेजा और वो यहाँ से सऊदी फोर्सेस को भिगाने में कामयाब रहे। 1812 तक मक्का और मदीना एक मरतबा फिर सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर आ चुके थे। बाद हिजाज की हाशमी सल्तनत भी उस्मानियों ने बहाल कर दी। इस फतह के बाद उस्मानियों के मिस्री गवर्नर मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा ने सल्तनत आले सऊद पर हमला करते हुए पहली सऊदी रियासत एमिरेट ऑफ दिरिया का भी खात्मा कर दिया। सऊदी हुक्मरान अब्दुल्ला इब्ने सऊद को गिरफ्तार करके उस्मानी दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल लाया गया और यहाँ एक हजूम के सामने उनका सर कलम कर दिया गया। इस दौरान तुर्क अफवाज नजद रीजन में रियाद और आसपास के इलाकों में मौजूद रहीं। हल्की फुल्की झड़पें भी दोनों फोर्सेस के दरमियान होती रहीं और सऊदियों ने कुछ इलाके तुर्कों से वापस भी हासिल किए। 1823 में तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद ने एक दूसरी सऊदी रियासत की बुनियाद रखी और इसे एमिरेट ऑफ नजद का नाम दिया गया। ये नई सऊदी रियासत भी तेजी से फैलना शुरू हो गई, लेकिन इन्हें जल्द ही एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा। ये नया दुश्मन था सल्तनत अल रशीदी।
حائل ریجن کے رشیدیوں اور نجد کے سعودیوں کے درمیان پھر 19ویں صدی میں خوب جھڑپیں ہوئیں. کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا تو کبھی دوسرے کا. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس دوران آل سعود ترکوں کو دل سے نہ سہی لیکن رسماً تو حکمران تسلیم کر ہی رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کا اور بھی خیال رکھا کہ وہ حجاز مقدس پر دوبارہ حملہ کرنے سے باز رہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر عثمانیوں کے براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتے تھے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تب برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے تعلقات کچھ زیادہ خراب نہیں تھے، لہٰذا برطانیہ سے آل سعود کو مدد ملنے کے چانسز بھی کم تھے، اور اس وقت حجاز پر حملہ کرنا ظاہر ہے تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہی تھا. ترکی ابن سعود کے بعد فیصل ابن سعود اگلے سعودی حکمران بنے. وہ ایک بہترین سفارتکار اور سیاستدان تھے. ان کے دور میں آل سعود کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا. 1865 میں ان کا انتقال ہو گیا تو سلطنت ایک بار پھر بکھرنا شروع ہو گئی. آل رشید ایک مرتبہ پھر سے خطرہ بن کر سامنے آ گئے. یہ لوگ اب اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ 1891 میں انہوں نے دوسری سعودی ریاست یعنی ایمریٹ آف نجد کے دارالحکومت ریاض کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا. اس طرح آل سعود کی اس سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس شکست کے بعد آل سعود قبیلے کے زیادہ تر افراد کو کویت جلا وطن کر دیا گیا. جلا وطن کیے جانے والوں میں اس وقت کے سعودی حکمراں عبد الرحمن ابن فیصل اور ان کے بیٹے عبد العزیز بن عبد الرحمن سعود بھی شامل تھے. عبد العزیز نے جلا وطنی کے دوران کویت میں ہی والد کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ریپلیس کیا. وہ اس جلا وطنی کی زندگی سے ہرگز مطمئن نہیں تھے. انہوں نے آل رشید سے بدلہ لینے اور نجد کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. 1902 میں وہ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ریاض میں ایک دفعہ پھر داخل ہوئے. واپسی پر رشیدی گورنر کو قتل کر کے انہوں نے دوبارہ ریاض کا کنٹرول حاصل کر لیا. اس کے بعد انہوں نے مزید علاقے بھی آل رشید سے واپس حاصل کرنا شروع کر دیے. جنگ عظیم اول شروع ہونے سے پہلے تک عبد العزیز الحصار ریجن کو اپنی سلطنت میں شامل کر چکے تھے. ان فتوحات میں الاخوان کا بھی ایک اہم کردار تھا. الاخوان دراصل خانہ بدوش فوجی قبائلی تھے جو صحرائی سختیاں برداشت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو عثمانیوں نے اتحادیوں کے مخالف بلاک یعنی سینٹرل پاورز کا ساتھ دیا. اس صورتحال میں برطانیہ کو عرب خطے میں اپنا کوئی نہ کوئی حمایتی تو درکار تھا. انہوں نے عبد العزیز کی کھل کر حمایت شروع کر دی، بلکہ برطانیہ نے اس دوران ہونے والی سعودی رشیدی جنگ میں آل سعود کو اتحاد کی صورت میں مدد بھی فراہم کی. بدلے میں انہوں نے سعودیوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ کویت، بحرین اور عمان وغیرہ میں مداخلت نہیں کریں گے. دوستو، جنگ عظیم کے دوران ہی عرب ریوولٹ کا آغاز ہو چکا تھا. یعنی عربوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی. اگرچہ سعودی عثمانیوں کی جزیرہ نما عرب خطے پر حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور وہ اس کے مخالف تھے، لیکن حیران کن طور پر یہ لوگ عثمانیوں کے خلاف اس بغاوت کا حصہ نہیں بنے، بلکہ عثمانیوں کے وفادار شریف آف مکہ حسین ابن علی الہاشمی اور ان کے بیٹوں نے اس کا آغاز کیا. برطانیہ عثمانیوں کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی تحریک کو بھرپور سپورٹ کرتا تھا. یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. برطانیہ نے شریف آف مکہ کے ساتھ خطوط کے تبادلے میں جنگ عظیم کے بعد انہیں ایک آزاد عرب ریاست دینے کا وعدہ کیا. جنگ عظیم کے دوران ہی لارنس آف عربیہ نامی کردار بھی سامنے آیا. وہ ایک ایجنٹ کے طور پر جنگ کے دوران عربوں کو برطانیہ کی حمایت کا یقین دلانے کے لیے آئے تھے. ان کے ساتھ برطانوی افواج کے دستے بھی تھے. انہوں نے عربوں کی ترکوں کے خلاف بغاوت میں مدد کی اور عرب قبائل کو متحد کیا. ان کا سعودی عرب کے قیام میں یہی کردار تھا. جنگ عظیم کے بعد وہ یہاں سے واپس برطانیہ چلے گئے تھے. جنگ کے بعد پورا جزیرہ نما عرب نہ سہی، لیکن عراق اور اردن وغیرہ کے علاقے ہاشمیوں یعنی شریف آف مکہ کے خاندان کو ضرور ملے، جہاں شریف آف مکہ کے بیٹوں کو حکمراں مقرر کیا گیا. اردن کا حکمراں آج بھی اسی ہاشمی خاندان سے ہے. عراق میں بہرحال ہاشمی سلطنت 1958 تک ہی قائم رہ سکی. اب خلافت عثمانیہ کا تو خاتمہ ہو چکا تھا. حجاز پر ہاشمیوں کا کنٹرول تھا، جبکہ نجد
ریجن اور اس کے ساتھ الحصا پر آل سعود حکمران تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تو تھے ہی، ساتھ ہی میں پورے جزیرہ نما عرب پر دونوں ہی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسی دوران سعودیوں نے 1920 میں عسیر ریجن اور 1921 میں رشیدیوں کو شکست دے کر پورا شمالی ریجن اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ الحصا وہ پہلے سے ہی اپنے کنٹرول میں کر چکے تھے۔ ایمریٹ آف نجد حجاز کے علاوہ تقریباً پورے جزیرہ نما عرب پر پھیل چکی تھی۔ جنگ عظیم کے دوران ہاشمیوں نے چونکہ برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا اب حجاز مقدس کو آل سعود اتنی آسانی سے اپنے زیر اثر نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ ظاہر ہے ان کا بھی حمایتی تھا۔ کسی بھی فریق کی طرف سے چھیڑی گئی جنگ برطانیہ جیسی سپر پاور کو بھی جنگ میں دھکیل سکتی تھی۔ اس مسئلے کے ممکنہ حل کی خاطر سعودی شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز پہلے ہی 1919 میں برطانیہ کا ایک دورہ کر چکے تھے۔ وہ برطانیہ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب رہے کہ ہاشمیوں اور آل سعود کی لڑائی میں وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ برطانیہ نے بظاہر کسی کا ساتھ نہ دیا اور 1925 تک آل سعود نے حجاز مقدس کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اگلے ہی برس عبدالعزیز نے اپنے آپ کو حجاز کا حکمراں بھی ڈکلیئر کر دیا۔ وہ نجد اور حجاز پر اگلے 6 برس تک 2 الگ الگ کنگڈمز کے طور پر حکومت کرتے رہے اور بالآخر 1932 میں انہوں نے دونوں کنگڈمز کو متحد کرتے ہوئے کنگڈم آف سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی، جسے ہم ماڈرن سعودی عرب کے نام سے آج جانتے ہیں۔ دوستو شروع میں تو یہ ایک غریب ملک ہوا کرتا تھا، لیکن 1938 میں الحصا ریجن میں بلیک گولڈ یعنی تیل کی دریافت ہوئی اور اس کے بعد سعودی عرب نے جو ترقی کی وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ دوستو یہ تھی مختصر سی کہانی کہ ہم مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین ملک سعودی عرب کیسے وجود میں آیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں۔ اس قسم کی دلچسپ معلومات